منٹو کی موت پر مجھے کچھ زیادہ تعجب نہیں ہوا، کیونکہ کچھ دنوں پہلے ہی سے میں نے یہ بری خبر سننے کے لیے جی کڑوا کر رکھا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس کی کیفیت سچ مچ سرکس کے اس تماشا گر کی سی ہو گئی تھی جو عمر بھر بہت بلندی پر تار پر چلنے کا خوفناک کھیل دکھاتے دکھاتے تھک چکا ہو اور ہر لمحہ اس کے گر پڑنے کا اندیشہ ہو۔ منٹو بضد تھا کہ وہ کبھی نہیں گرے گا، مگر اس کے پاؤں میں لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ قضا سے کھیل رہا ہے۔ منٹو زبان سے خواہ کچھ بھی کہتا رہا ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کھیل سے اکتا گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس سے نجات پا جائے۔ فحش نگاری کے سلسلے میں کراچی میں اس پر جو آخری مقدمہ چلا، اس کی کارروائی چند ہی لمحوں میں ختم ہو گئی تھی۔ منٹو نے اپنی مدافعت میں کوئی دھواں دار تقریر نہیں کی اور نہ قانونی مشیروں سے ہنگامہ ہی برپا کرایا، یہاں تک کہ احتجاج میں ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہ نکلا۔ چپکے سے جرمانہ ادا کیا اور گھر کی راہ لی۔ وہ مقدمہ بازی ہی سے نہیں، ادب سے بھی بلکہ زندگی سے بھی اکتا گیا تھا۔ وہ گھریلو بندوں، سماج کے رکھ رکھاؤ اور عام دینوی علائق سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ گراوٹ کا یہ وہ درجہ ہے کہ کمزور انسان خودکشی کر لیا کرتے ہیں، مگر منٹو کا رہا سہا دم خم آڑے آ گیا۔ اس نے خودکشی نہیں کی۔ ادب کے متعلق یہ حکم لگانا کہ کون سی چیز زندہ رہے اور کون سی مٹ جائے گی بہت مشکل ہے، مگر منٹو کے متعلق یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ ایک باغی کی حیثیت سے ادب میں ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کے کرداروں کے بغیر اس دور کی داستان ادب مکمل نہ ہو سکے گی۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ اس کے ہم عصروں کو باوجود بسیار نویسی اور شہرت کے حاصل نہیں ہو سکا۔ منٹو نے آزادی تحریر کے لیے جو بغاوت کی، وہ سب ادیبوں کے لیے، خواہ وہ کسی گروہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اس سے ایک تو ادب پر احتساب کی گرفت اتنی کڑی نہیں رہی جتنی کہ پہلی تھی، اور دوسرے لکھنے والے چاہے کمتر درجے کا ادب ہی کیوں نہ پیش کر رہے ہوں، مگر جہاں تک فن کے ساتھ خلوص اور صداقت برتنے کا تعلق ہے، وہ پہلے سے ہی کہیں نہ ڈر اور بے پاک نظر آتے ہیں۔ منٹو کی ایک اور خصوصیت جو اسے دوسرے ادیبوں سے ممتاز کرتی ہے یہ تھی کہ اس نے عمر بھر کسی سیکنڈ فڈل بننے، کسی کے ماتحت محض سنگت کا فرض ادا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے خود کو کسی جماعت یا گروہ کے ساتھ منسلک نہ ہونے دیا۔ وہ اپنا راگ بلند یا پست جیسا بھی وہ تھا اکیلا ہی الاپتا رہا۔ اس کو نہ کسی کی اعانت کی ضرورت تھی نہ پرواہ کی، یعنی وہ بے نیازی تھی جس نے زندگی میں اور ادب میں اس کے بہت سے مخالف پیدا کر دیے تھے، مگر ان کی مخالفت اس قبول عام کے سامنے ہی ثابت ہوئی جو اپنی زندگی میں اسے حاصل ہو گیا تھا اور جس میں آج اس کے مرنے کے بعد بھی اضافہ ہوتا رہا ہے۔